اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج 20ویں نماز تراویح ادا کر دی گئی ہے۔ پارے کے آغاز میں بت پرستوں اور مشرکوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق تو اللہ تعالی ہے۔ ہر قسم کے انعامات اور احسانات کا سرچشمہ وہی ذات اقدس ہے، تو پھر کسی اور کو خدا کیوں بنایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم بھی صرف خدا ہی کو ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت کا آغاز فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے شروع ہوتا ہے۔ فرعون کی سنگ دلانہ تجویز کہ اسرائیل کے ہاں ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی اسرائیلی اس کی حکومت کو ختم نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے لخت جگر کو حکم الہی سے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، پھر صندوق کا بہتے بہتے فرعون کے محل کے نزدیک سے گزرنا اور فرعون کی اہلیہ کا اسے اٹھانا، پھر قصر شاہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے بیٹے کو دودھ پلانا اور محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و تربیت کا انتظام فرمانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر سابقہ پاروں میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک سرمایہ دار قارون کے ہاں دولت اور خزانوں کی فراوانی کا ذکر ہے۔ اس کی دولت اور خزانوں کا شمار آسمان نہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے تالوں کی چابیوں کا گچھا اتنا وزنی تھا کہ ایک تنومند جماعت بھی آسانی سے اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل اتنا سخت اور سینہ اتنا تنگ تھا کہ اگر کلیم اللہ جیسا رسول اس کو نصیحت کرتا تو وہ اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بڑی بے دردی اور بے حیائی سے انکار کر دیتا۔ اس کی دولت اور خزانوں کا زمین میں دھنس جانے کا ذکر فرمایا، جو کہتا تھا کہ مجھے سیم زر کے یہ انبار خدا نے نہیں دیے، بلکہ یہ میری ذہانت، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کا ثمر ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یہ تمام معلومات آپ کو اس لیے بہم پہنچا رہے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ فرما دیں اور شاید وہ ہوش میں آ جائیں اور ایمان لے آئیں، ورنہ اپنی بدعمالیوں کی بدولت ضرور کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ارشاد باری تعالی ہے کہ کیا یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا کفار کے لیے ایک چیلنج تھا۔ خون اور قرابت کے سارے رشتے، دوستی اور محبت کے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے، حق قبول کرنے کے جرم میں ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی اور ان کے صبر و تحمل کا امتحان شروع ہو جاتا۔ اس دوران والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ بھی تمہیں شرک پر مجبور کریں اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام
900 سال اپنی امت کو تبلیغ فرماتے رہے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت قبول نہ کی۔ اس مسلسل نافرمانی کی پاداش میں انہیں غرق کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ پارے کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہ سارے آسرے اور سہارے مکڑی کے جالے کی مانند ہیں، اور تمام گھروں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، جو ایسے کمزور گھر میں بستا ہو اور قبر خداوندی کی بجلیوں کو دعوت دے، اس سے زیادہ احمق بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔